الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے حفاظت قرآن سے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے. اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا اور اسباب کے طور پر ہمیں مکلف کیا کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس کی حفاظت کے لیے سبب کے طور پر ہمیں استعمال کیا. تو شیخ قاضی کا ایک شعر ہے کہ منت منے کے خدمت سلطان ابھی کنی منت شنا سزو کے خدمت بداشت. اگر کوئی بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو بادشاہ کا یہ احسان ہے کہ وہ اس سے خدمت لے رہا ہے. اس خدمت کرنے والے کا احسان نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسانوں کو مکلف کر کے انسانوں کے اوپر یہ احسان عظیم کیا اور اس کے اوپر پھر بشارتیں اور وعدے بھی بے شمار فرمائے جس کی تھوڑی سی تفصیل پچھلے جمعے میں ہم حضرات کے سامنے آ چکی ہے. آگے غور و فکر کی ایک دعوت تھی. ہم نے اس ذمہ داری کو کتنا نبھایا ہے, ہم نے اس ذمہ داری کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی اس کو کتنا نبھایا ہے اور کتنا پورا کیا ہے. یہ ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھ لیں کتنا قرآن پاک سے ہمارا لگاؤ ہے, کتنا تعلق ہے, کتنا ہم اس کو پڑھتے ہیں, کتنا یاد کرتے ہیں, کتنا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کتنا اپنے بچوں کو یاد کرانے کی یا پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھ لینے کی ضرورت ہے. اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, معاشرہ خود گواہ ہے اس بات. اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے ہیں تو قرآن پاک کی تو حفاظت پھر بھی ہوگی, قرآن پاک کی تو حفاظت پھر بھی ہوگی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے کہ جو کام اللہ کسی کے سپرد کرتے ہیں اگر وہ کام, اور یہ ضابطہ بلکہ کائنات, پوری کائنات کو اللہ نے یہ ضابطہ دیا ہے کہ جو چیز بیکار ہو جاتی ہے اور اپنے کام کو نہیں کرتی اسے پھینک دیا جاتا ہے, اسے ناکارہ سمجھ کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. تو اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے ہیں, اگر ہمارا تعلق وہ نہیں ہے جو قرآن پاک سے ہونا چاہیے تھا, تو پھر ہم کسی بھی حالت کو پہنچ جائیں شکوہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے اوپر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں, ہمارے اوپر یہ مسائل کیوں برس رہے ہیں, مسلمان ہی کیوں ذلیل ہو رہا ہے, کیوں ہر جگہ پیٹا جا رہا ہے, کیوں ہر جگہ ذلیل کیا جا رہا ہے, کیوں خوار ہو رہا ہے. جب اپنی ذمہ داری ختم کر دی تو اب یہ تو کباڑ بن گیا, اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. جب تک یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا تو یہ کام کی چیز تھی. جب ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے تو اب یہ تو کباڑ بن گیا. اب اس کا کہاں مقام ہے, کباڑ خانے میں ہی مقام ہے. تو ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا, تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھا رہے ہیں. بس اتنا تعلق رہ گیا ہے, جب کوئی خوشی ہو تو بچوں کو بلا کے قرآن پاک پڑھوا لو, جب کوئی غم ہو تو بچوں کو بلا کے قرآن پاک پڑھوا لو. یہی رہ گیا قرآن پاک سے تعلق, اور یہی مدرسوں کی غرض و غایت رہ گئی. مدرسہ کھلے محلے میں تو ہر وقت بچے
موجود ہونے چاہیے، قرآن خوانی کے لیے دستیاب ہونے چاہیے، ہر وقت دستیاب ہونے چاہیے قرآن خوانی کے لیے بچے. اور اگر قرآن خوانی کے لیے بچے دستیاب نہیں ہیں تو مدرسے کا کوئی فائدہ نہیں. تو مدرسے کا کوئی بس اتنا فائدہ رہ گیا ہے کہ یہ بچے جائیں اور قرآن خوانی کر کے. یہ موضوع ہے بہت بڑا، یہ کتنی بڑی ہماری کمی اور کوتاہی ہے کہ صرف ہم نے مدرسوں کو کی غرض و غایت بس یہ سمجھ لی کہ دکان کھولیں تو بچے لا کر کے پڑھوا لیں برکت کے لیے. ایک بات بتا دوں، یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا قرآن خوانی کروا کے برکت مل جائے گی اور ہمارے مردے بخشے جائیں گے، کچھ نہیں ہونے والا. بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں منبر پر بیٹھ کر کے، کچھ نہیں ہونے والا. تم خود پڑھ کر کے بخشو گے اپنے مردوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی وہ بچے، ایک تو وہ جانے والے زیادہ تر بچے نابالغ ہوتے ہیں، ان کے تو سارے اعمال کے وہ خود نہیں ہوتے ہیں مالک، ان کے والدین مالک ہوتے ہیں، وہ کیا بخشیں گے بتاؤ کسی کو. اور اگر اس میں 2-4 بالغ بھی ہوتے ہیں تو صبح سے لے کر قرآن خوانی کے ٹائم تک وہ بیچارے یہاں پڑھ کے تھک چکے ہوتے ہیں تو وہاں بھی جا کر کے پڑھیں گے وہ دیانت سے. آپ کو یقین ہے یہاں جب ان کی ذمہ داری ہے یاد کر کے سنانا تب بھی استاد کے ڈنڈے کے ڈر سے پڑھتے ہیں. وہاں تو وہ جا کر کے صرف ہلتے رہتے ہیں. اور یہ بالکل یہ مشاہدے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آپ کو اچھی لگے بری لگے. آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بچہ مدرسے میں آیا اور اس نے کرتا پیجامہ پہن لیا تو بس وہ جنید بغدادی بن گیا. اب وہ بالکل سارے کام جنید بغدادی والے کرے گا. اگر اس سے کہہ دیا قرآن پڑھو تو قرآن پڑھے گا، اس سے کہہ دیا نفلیں پڑھو تو نفلیں پڑھے گا، اس سے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول. وہ بھی تو ایسے ہی بچے ہیں جیسے ہمارے بچے جنہوں نے پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے، وہ بھی ایسے ہی بچے ہیں. مدرسے میں داخل ہوتے ہی کوئی جنید بغدادی نہیں بن جاتا. وہ پتھر آتا ہے اسے گھسا جاتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، کوئی بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے، کوئی گھس کر کے ہیرا بن جاتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھے کہ جیسے ہی مدرسے میں آیا اب یہ بالکل کوئی شرارت، مدرسے میں پڑھتے ہو یہ شرارت کر رہے، یعنی اس کو ایسی کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے. تو مدرسے میں پڑھتا ہے اب تو ایسا کام کر رہا ہے. ارے بھائی وہ بھی بچہ ہے جیسا آپ کا بچہ ہے، جس طرح وہ شرارت اس کی شرارت کرنے کو طبیعت چاہتی. یہ میں دوسری طرف بہکتا جا رہا ہوں باہر، لیکن میں یاد کر رہا تھا کہ وہ جو بالغ والے ہوتے ہیں وہ بھی صبح سے شام تک تھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ وہ جنید بغدادی آپ اسے پکڑ کے لے آئے تو وہ پورا پڑھے گا اطمینان سے. جب وہ وہاں ڈنڈے کے ڈر سے پڑھ رہا ہے تو یہاں تو صرف ناشتے کے لالچ میں وہ ہل رہا ہوتا ہے. بتاؤ کیا ثواب ملے گا اسے. وہ ناشتے کے لالچ میں صرف قرآن شریف سامنے رکھ کر کے ہل رہا ہوتا ہے. اور ہم نے اسی کو مقصد عظیم بنا لیا قرآن سے تعلق کا، بس اور بس. تو بتلائیے ہمارا کیا تعلق رہا قرآن پاک سے؟ کیا تعلق رہا قرآن پاک سے؟ قرآن پاک تو یہ صحیفہ ہدایت ہے، اس کو یاد بھی کرنا تھا، اس کی تلاوت بھی کرنی تھی، اس سے رہنمائی حاصل کر کے اس پر عمل بھی کرنا تھا. یہ ہے عبادت کی تکلیف، یہ ہے جس کے لیے ہمیں مکلف کیا گیا تھا قرآن پاک کی حفاظت. نہ صرف رٹنا کافی، نہ صرف تلاوت کرنا کافی، رٹا بھی جائے گا، تلاوت بھی کی جائے گی، عمل بھی کیا جائے گا. یہ ہے. بتائیے ہمارا کیا تعلق ہے تلاوت کے اعتبار سے؟ تو میں نے عرض کر دیا کتنے 10% لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہوں دیکھ کر کے. 10% لوگ ایسے نہیں ہوں گے. ماں باپ نے بچپن میں سکھا دیا تھا. وہ جو 10% ہیں جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں اس میں سے 90% ایسے ہیں جو پورے سال قرآن پاک کھول کر کے نہیں. یہ تعلق ہے ہمارا قرآن پاک. رہنمائی حاصل کرنے کا مطلب قرآن پاک ایک زندگی کی، قرآن پاک وہ احکام لے کر کے آیا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو پانے کے لیے کیا طریقہ، کیا کام کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں. وہ ساری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے جو مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہو، وہ طریقہ کار قرآن پاک لے کر کے آیا تھا. ہم تو اسے عربی میں پڑھنا نہیں جانتے، وہ طریقہ کار کہاں سے حاصل کریں. اور جتنا طریقہ کار ہمیں بتا دیا گیا
جتنا جاننے والوں نے ہمیں بتا دیا، جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا سمجھا اور اس کو دوسروں تک بتا دیا، اس پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ یہ عمل یہ بھی قرآن پاک کی عبادت کا ذریعہ ہے۔ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا، قرآن پاک میں نماز کی کتنی تاکید، کتنی جگہ تو اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو، اور سب بتاتے ہیں منبر پر مولوی لوگ بیٹھ کر کے کہ نماز ضروری ہے، جس میں نماز، احادیث بھی اس کے بارے میں بے شمار ہیں اور وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو ان کو جگہ ٹھیک سے بیٹھو، ٹھیک سے بیٹھو، یہ اس طرح باندھ کے مت بیٹھو پیر کو، اس طرح نیند آتی ہے۔ سب بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ نماز کے بارے میں احادیث میں وعیدیں چھوڑنے پر، پڑھنے پر بشارتیں اور خوشخبریاں اور اجر عظیم کا وعدہ۔ نہیں بھائی، عمل تو بس وہی کرے جو مولوی ہے، جس نے پڑھ لیا پورا، جس نے پورا پڑھا، عمل کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ جتنا ہمیں پتا قرآن پاک کا علم، اتنا تو سبھی جانتے ہیں نا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، سبھی جانتے ہیں نا۔ تو یا جس نے کرتا پائجامہ پہن لیا اسی پر فرض ہے، یا جس نے دارالعلوم کی طرح داخل کر لی اسی پر فرض ہے، جو دورہ حدیث سے تکمیل عالم بن کر کے آیا اسی پر فرض ہے۔ کسی نے ایسا بتایا؟ ایسا تو کسی نے نہیں بتایا نا، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو مجھے قرآن پاک کی یہ بات تو معلوم ہے کہ قرآن پاک مجھ سے نماز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ یا پھر جو 2 جمعے ہو رہے ہیں، 2 جمعے جو ہو رہے ہیں ہر جمعے کو، اور ماشاءاللہ دونوں جمعے میں ہی تقریباً 2.25 مسجد بن جاتی ہیں، تو یہ کہاں سے آتے ہیں آدمی؟ یہی ہے نا سب یہی کہ تو ایسا کسی نے بتایا، کسی مولانا صاحب نے، کسی واعظ نے، کسی مقرر نے کہ صرف جمعے کی نماز فرض ہے؟ ایسا کسی نے بتایا؟ ایسا بھی کسی نے نہیں بتایا۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے، تو قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا کہ نماز ضروری ہے، اور قرآن پاک کا ہم سے مطالبہ ہے کہ نماز پڑھو۔ کون مسلمان ایسا ہے جسے یہ نہیں پتا؟ جاہل سے جاہل مسلمان جسے کلمہ نہیں آتا وہ بھی یہ جانتا ہے کہ نماز ضروری ہے پڑھو۔ جسے کلمہ یاد نہیں وہ بھی جانتا ہے یہ کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ نہ تلاوت کے باب میں، نہ پڑھنے کے باب میں، نہ عمل کے باب میں، کہیں بھی تو ہم نہیں ہیں۔ روزہ قرآن پاک میں ہے، وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض۔ زکوٰۃ کا تو معاملہ بڑا ہی ٹیڑھا ہے، اتنی محنت سے کمایا کیسے خرچ کر دیا جائے، اور جس کو جتنا زیادہ نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی بھیجتا ہے، کیونکہ حساب لگا کر کے دیکھتا ہے یہ تو 1 کروڑ کے 2.5 لاکھ روپے جا رہے ہیں، 10 کروڑ پوری پونجی ہے، 25 لاکھ روپے، اتنے میں تو 50 گز کا پلاٹ آ جائے۔ تو حساب لگا کر کے دیکھتا ہے 25 لاکھ کا مسئلہ عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ، سب کو پتا ہے کہ حج فرض ہے جب جانے کی استطاعت ہو، ہر مسلمان جانتا ہے اتنی بات۔ پہلے ابا کو بھیجنا ہے، پہلے اماں کو بھیجنا ہے، اور اس کے بعد پھر خود کرنا ہے۔ اب اماں ابا جائیں گے نہیں، جانے کے حساب میں نہیں ہے، اماں ابا جا نہیں سکتے، یا آپ اتنا استطاعت نہیں رکھتے کہ اماں ابا کو بھی بھیج دیں اور خود کیا کہتے ہیں پھر خود بھی چلے جائیں، تو اس لیے اس سے بہتر ہے کہ پہلے لڑکی کی شادی کر لیں، پہلے لڑکی کی شادی کر لیں، وہ بھی تو ذمہ داری ہے۔ لڑکی کی شادی کے لیے اگر پیسے جمع کر رکھے ہیں نا، ایک مسئلہ سن لو، یہاں پر بات ذہن میں آ گئی، اگر لڑکی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر کے 10 لاکھ روپے رکھے ہیں اور حج کا ٹائم آ گیا اور حج کرنے جا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی سخت ترین وعید فرمائی ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہو اور وہ حج کرنے کے لیے جا سکتا ہو اور پھر نہیں جائے،
یہ بیٹی کی شادی کے لیے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ مانے نہیں ہیں. اگر حج فرض ہے تو پہلے حج فرض کرنا پڑے گا. یہ تو ہماری خود کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں نا، جن کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو جکڑ لیا، جن کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بیٹی والے کے اوپر کوئی خرچہ رکھا ہی نہیں تھا. یہ تو ساری معاشرے کی رسمیں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر لاد لی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پیسہ ہے اس کو حج کے لیے، اگر یہ حج کے جانے کے قابل ہے تو اس کو حج کرنے ضروری ہے. بیٹی کی شادی کے لیے روک کر کے اگر رکھے گا اور حج نہیں کیا اور پھر یہ پیسہ رہتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتنی شدید وعید ہے کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. سب جانتے ہیں کہ یہ حج فرض ہے، لیکن بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. بڑا خرچہ ہے، بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. اکیلا کیسے جاؤں، بیوی کو لے کر کے جاؤں گا، اکیلا نہیں جا سکتا ہوں. اکیلے کو فرض ہے تو اکیلے کو جانا پڑے گا، اور اگر بیوی پر بھی فرض ہے تو بیوی کو لے کر کے جاؤ، اور اگر نہیں ہے بیوی کو لے جانے کی استطاعت تو خود کرنا پڑے گا. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتنی سخت ترین میں، اور یہ ساری باتیں ہم سب جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے. حج فرض ہے تو حج کرنا پڑے گا، سب جانتے ہیں نا. تو بتلائیے اعمال کے میدان، معاملات کے میدان میں آ جائیے. جھوٹ، اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بچو. اور اس کو کہاں کس کی ذات بیان فرمایا؟ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. بتوں کی پوجا کی گندگی سے بچو اور جھوٹ بولنے سے بچو. یعنی گناہ کی شناخت دیکھیے، قباحت دیکھیے، کس کے ساتھ ملا کر کے بیان کیا جا رہا ہے. یعنی ایمان والے کا تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جھوٹ بولے. اب ذرا ہم اپنے گریبانوں میں دھیان کر کے دیکھیں. یہ ایک لمبا موضوع ہے، یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی اس کو ہم کتنا نبھا رہے ہیں، جتنا جانتے ہیں اس میں سے کتنے پر عمل کر رہے ہیں. پڑھنے کی کوشش، یہ تو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کر دیا تھا، تھوڑا سا اس جمعے میں بھی. لیکن عمل کی کوشش کے بارے میں ہم کہاں، یہ بھی تھوڑا سا ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھیں. جھوٹ کے بارے میں کرنا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بچو جھوٹ بولنے سے. ہم کتنا بچتے ہیں؟ لمبی تفصیل ہے جھوٹ بولنے سے ہم کتنا بچتے ہیں، کتنا نہیں بچتے ہیں. جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں متقی ہوتے ہیں، وہ وعدوں کو پورا کرنے والے، اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. ہمارے عہد کے پورا کرنے کا کیا عالم ہے. اللہ اکبر. یہاں منبر پر بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے. وہ لوگ جو اپنی جوان بیٹیوں کو ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھ کر کے مطمئن ہو جاتے تھے، آج وہ اپنے بچوں کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ فلاں گلی کے بچوں کے ساتھ مت کھیلنا، ان کے پاس مت اٹھنا بیٹھنا، ان کا کردار صحیح نہیں، ان کے اخلاق صحیح نہیں، ان کا رہن سہن صحیح. یہ ہمارے اخلاق و کردار کے حالات آ گئے. کوئی وعدہ نہیں، یعنی ہم سے لوگ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ جھوٹ اور یہ بدعہدی کا عالم ہے. ایک بات یاد آ گئی، بہت مختصر لفظوں میں عرض کر کے چلا جاؤں. ایک کوئی نوجوان، مومن نوجوان شکار کرنے کے لیے گیا، تو شکار کر وہ جو اس نے تیر مارا شکار کے اوپر اپنے، تو وہ خطا کر گیا اور ایک عیسائی کا بچہ تھا اس کے لگ گیا، وہ مر گیا. اب جو وہ مر گیا تو انہوں نے آ کر کے قاضی کی عدالت میں مقدمہ کر دیا. قاضی نے اس کے لیے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. اس نے کہا ہاں مجھ سے ایسا ہی ہوا، لیکن میں نے قصدن نہیں مارا تھا، مجھ سے لگ گیا، وہ بچہ مر گیا. صحیح بات ہے. تو اس نے کہا تو یا کوئی اس کے ورثاء کو راضی کر لو، اس کے والد کو، ان کے ماں والدین کو، ان کے گھر والوں کو راضی کر لو، اور نہیں تو پھر قتل کے بدلے قتل پھانسی کے لیے تیار ہو جائے. تو وہ راضی نہیں ہوئے. تو قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے، جمعے کے دن جب سزائیں نافذ ہوں گی تو آپ کو سزا دی جائے گی، جب تک کے لیے جیل بھیج دیا. جیل بھیج دیا تو جیل سپرنٹینڈنٹ سے اس نے کہا، جیل کے جو ذمہ دار ہوتا ہے اس سے اس نے کہا کہ بھائی میں اچانک گھر سے شکار کے لیے نکلا تھا اور ایسا میرے ساتھ ہو گیا، اور میرے پر گھر والوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور ان کو پتہ نہیں میں یہاں اس طرح پھنس گیا ہوں، لہذا مجھے اجازت
اجازت دے دو میں گھر جا کر کے اپنے گھر والوں کو بتا کر کے آ جاؤں، اپنے گھر والوں کو بتا کر کے آ جاؤں کہ میں ایسا ایسا معاملہ ہو گیا اور اب مجھ پر سزائے موت نافذ ہونی ہے، لہذا تم مجھے ڈھونڈنا مت، مطمئن ہو جائے، تاکہ ان کو صبر آ جائے۔ اب یہ تھا ایمان والے لوگ، یہ تھے ایمان والے لوگ کہ ان کے اوپر ایک وقت تھا اتنا بھروسہ کیا جاتا تھا۔ اس نے کہا جیل سپرنٹینڈنٹ نے ٹھیک ہے چلے جاؤ، اور لیکن وقت پر آنا، وقت پر آ جانا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے اور اسے پتا ہے کہ مجھے اس وقت میں پھانسی دی جائے۔ اب پھانسی کا وقت آ گیا، جمعے کا دن آ گیا۔ اب وہ جمعے کے دن میں اس کو جب اس سے پوچھا جیل سپرنٹینڈنٹ سے فلاں مجرم کو حاضر کرو، تو اس نے کہا کہ وہ ایسے ایسے میں نے اس کو چھٹی دی ہوئی ہے اور وہ گھر گیا ہوا ہے۔ تو اب قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ آ گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آیا تو اس کے بدلے آپ کو سزائے موت دی جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ جیل کا جو ذمہ دار تھا یہ بھی وہ تھا، عیسائی تھا۔ اب یہ عیسائی لوگ الگ پریشان ہوئے کہ بچہ بھی ہمارا ہی گیا اور آدمی بھی ہمارے ہی جائے گا۔ اتنا عجیب و غریب مسئلہ۔ لیکن جب تھوڑی دیر گزری تو وہ شخص پریشان پسینے میں شرابور آیا، اور آ کر کے اس نے سب سے پہلے جیل سپرنٹینڈنٹ سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ بھائی میں وقت پر ہی حاضر ہو جاتا، لیکن مجھے تھوڑی سی دیر اس لیے ہو گئی کہ راستے میں جو دریا پڑتا ہے اسے کشتی سے عبور کر کے آنا پڑتا ہے، اور وہاں کشتی ملی نہیں، لہذا مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ کاہے کے لیے آیا ہے؟ اتنا پسینے میں شرابور ہو کر کے کاہے کے لیے آیا ہے؟ پھانسی لگوانے کے لیے آیا۔ کاہے کے لیے آیا؟ پھانسی لگوانے کے لیے آیا ہے، اتنا پسینے میں شرابور۔ جب انہوں نے یہ ایفائے عہد دیکھا، وعدے کی بھی ایک پاسداری دیکھی، تو انہوں نے قاضی سے کہا کہ ہماری دو بات سن لیجئے، ایک تو ہم اس کو معاف کرتے ہیں، ایک تو ہم اس کو معاف کرتے ہیں، اور دوسرے جس مذہب کے اندر ایفائے عہد کی اتنی پاسداری ہے، ہم اس مذہب کو کیوں نہ قبول کریں، اس لیے ہم اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور پورا خاندان پورا کنبہ مسلمان۔ یہ جب ہم نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی تو ہمارا یہ حال تھا کہ ہماری ایک ادا کی وجہ سے خاندان اور کنبے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں شامل ہو جاتے تھے۔ اور جب اب ہم نے قرآن پاک سے تعلق کو ترک کر دیا، ہر طریقے سے ترک کر دیا ہے، تو وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک